دشمنوں کو تسلیم کرنا پڑا ہے۔ ایک بات آگے سامنے سناتا چلوں۔ کان للرشید باز ابیض وکان یحبہ حبا شدیدا، ہارون رشید نے ایک سفید باز پالا ہوا تھا اور بڑا محبوب تھا اسے۔ خرج للصید واطلق البازی، شکار پہ نکلا، باز کو چھوڑا، غاب فی الہوا، ہوا میں غائب ہو گیا۔ امرا ان یضرب قبۃ، میں اپنے حرف کا ضامن، امرا ان یضرب قبۃ، حکم دیا یہی قبہ لگاؤ، بیٹھ گیا۔ وحلف اللہ یبرح من مکانہ حتی یاتی عن البازی، قسم کھائی کہ اس وقت تک ہلوں گا نہیں یہاں سے جب تک میرا باز واپس نہیں آتا۔ فوجی دوڑے، سپاہی دوڑے، ادھر ادھر۔ فلما کان آخر النہار من اليوم الثانی، دوسرے دن کا آخری پہر تھا، جاء البازی، باز آیا، وبین یدہ حیوان یتحرک یلمع کالسیف فی الشمس، اس کے پنجوں میں ایک مچھلی نما جاندار ہے جو حرکت کر رہا ہے، اور چمک اتنی ہے جیسے پالش کی ہوئی تلوار سورج میں چمکتی ہے۔ لفظ لفظ، حرف حرف درس ہوتا ہے، اسے سبق اور درس کے طور پہ سنا کرو۔ اخذا من یدہ برفق، بڑے آرام سے باز کے پنجوں سے اسے چھڑایا، واپس آیا۔ فدعا الاطباء والعلماء والحکماء والفقہاء والحکام، اپنے اس وقت کے بڑے بڑے طبیب بلائے، حکماء بلائے، علماء بلائے، فقہاء بلائے، حکام بلائے۔ کہتے حال رائے تم مثل حاضر صورت ہے، وہ کہ اس صورت کا جاندار پہلے تم لوگوں نے دیکھا ہے، یہ کیا ہے؟ قالوا لا، سب نے کہا ہم نے بھی پہلی بار دیکھا ہے، اور حیرت یہ ہے ہوا سے کیسے لایا ہے۔ کہتے کیف لنا بالعلم لہذا، پھر کوئی سبیل، کوئی راستہ ہے کہ پتہ چل سکے یہ کیا ہے۔ قاضی ابو یوسف اس وقت قاضی القضات تھا، وہ اور اس دور کے بڑے بڑے علماء بولے مالا کا غیر و امام رافضہ، یہ رافضیوں کا امام، ساتواں امام بتا سکتا ہے یہ کیا ہے، ہمیں خبر۔ تمہیں کچھ سمجھ میں آئی؟ ملک حسن نفرت بھی ظاہر کر رہے ہیں رافضیوں کا امام، اور یہ بھی کہہ رہے ہیں مالا کا غیر و امام، سوائے اس کے کوئی نہیں۔ یعنی دشمن کا اندر کا مفتی بھی تسلیم کرتا تھا، جو کائنات میں کوئی نہیں جانتا وہ یہ جانتا ہے۔ یہ جملہ ہے نا، اس میں بہت بڑا درس چھپا ہے قوم شیعہ کے لیے۔ کہتے ہیں بلاؤ اسے، موسیٰ کاظم کو، ان اخبرنا فیہ لنا فائدۃ، اگر اس نے بتا دیا یہ کیا ہے تو ہمارا فائدہ ہے۔ وَإِن لَمْ يُخْبِرْ افتضح فِي شِيَّتِهِ الَّذِينَ يَدْعُونَ أَنَّهُ يَعْلَمُ الْغَيْبَ وَيَنْظُرُ فِي السَّمَاءِ إِلَى الْمَلَائِكَةِ، اور اگر نہ بتا سکا اپنے شیعوں میں رسوا ہو جائے گا جن کا عقیدہ ہے یہ غیب جانتا ہے۔ یدعون انہ یعلم الغیب، جو شیعہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ غیب جانتا ہے۔ وَيَنْظُرُ فِي السَّمَاءِ إِلَى الْمَلَائِكَةِ، جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں یہ زمین پہ بیٹھے بیٹھے فرشتوں کو دیکھتا ہے۔ معلوم ہوا اس زمانے کے شیعوں کے یہ عقیدے تھے، دشمن تسلیم کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں ہاں بڑی اچھی تجویز ہے، بلاؤ۔ سرکار آئے، اٹھا، اب بادشاہ وقت اٹھ رہا ہے تو سارے درباریوں کو بھی بچوں اٹھنا پڑا۔ کہتے ہیں یا رسول اللہ انما احضرتک شوقا، آپ کی زیارت کا بڑا شوق تھا، آپ کو تکلیف دی۔ اب یہ جملہ اس مزاج سے سننے والا نہیں، پچھلے محلے والا جو تم نے بنایا ہوا ہے۔ جب اس نے کہا نا انما احضرتک شوقا،
شوق زیارت تھا اس لیے آپ کو حاضری کی تکلیف دی. مولا فرماتے دعنی من شوق کا، اپنا شوق رہنے دے. مولا فرمایا شوق رہنے دے. اللہ نے زمین و آسمان کے درمیان معلق دریا خلق کیے ہیں. اللہ نے زمین اور آسمان کے درمیان دریا خلق کیے ہیں. کیسے؟ بحرن زلالن، بڑے شفاف پانی والے، مکفوفن، ڈھانپے ہوئے، کف آبادہ ہوئے بعد اللہ نے لہروں سے ہی انہیں ڈھانپا ہوا ہے، کیونکہ اس میں سے ایک مکیال پانی بھی زمین پہ آئے روئے زمین غرق ہو جائے. اس کی قدرت کاملہ ہے کہ معلق ہے اور پانی کا قطرہ زمین پہ نہیں آتا. وہ 4 فرسخ لمبا ہے، 4 فرسخ چوڑا ہے. زمینی فرسخ نہیں، من فراسخ الملائکہ، فرشتوں والے فرسخ. بولا وہ کتنے ہوتے ہیں؟ فرمایا بل فرسخ مئت عام للراکب، ایک گھوڑا سوار 200 سال گھوڑا دوڑائے تو ایک فرسخ بنتا ہے. 200 سال میں کہا سن گھوڑا سوار دن رات گھوڑا دوڑائے، ایک فرسخ ہوگا. اور اس حساب سے 4 فرسخ لمبا ہے. خلق اللہ فیہ اشخاصا علی عمل السمک، مچھلیوں سے ملتی جلتے جاندار اللہ نے اس میں خلق کیے ہیں. اب درباری علماء جو ہے آنکھیں پھٹتی آ رہی ہیں. ہم نے ابھی پوچھا نہیں کہ کس لیے بلایا. ہارون نے وہ چیز دکھائی نہیں، یہ پہلے بتانا شروع ہو گیا ہے. ادھر والا ذرا جاگنا. فرمایا مچھلی سے ملتی جلتی اللہ نے اس میں مخلوق بنائی ہے. کیسی؟ وجہ کا وجہ آدمی، جس کا چہرہ آدمیوں جیسا، انسانوں جیسا ہے. لہو انفن، ناک انسانوں جیسی، اذنان 2 کان، عینان 2 آنکھیں، لہو فلوسن کا فلوس سمک، جیسے مچھلی پہ چھلکے ہوتے ہیں ان پہ بھی ایسے ہوتے ہیں. مکان الاجنحتے کارجل الرجال، پروں والے، مچھلی کے پر ہوتے ہیں نا چھوٹے چھوٹے، وہاں اس قسم کے ہے جیسے انسانوں کے پاؤں ہوتے ہیں. وَلَهُ رِجْلَانِ، اور اسے اللہ نے 2 پاؤں عطا کیے ہیں. کہیت ید الرجال، جیسے انسانی ہاتھ ہوتے ہیں اس شکل کے. تلمع لمعونا عظیما، عظیم چمک ہے ان پاؤں میں. یتعشى الناظر حتی یزدجر، دیکھنے والا دیکھتا رہے تو اندھا ہو جائے. حتی یزدجر، حتی کہ نگاہ پھیرنا پڑ جاتی ہے، اتنی چمک ہے. اور میں نے پہلے بتایا نا جیسے سورج میں پالش کی ہوئی تلوار چمکے، ایسے چمک رہا تھا. اتخذوها للتقدیس والتسبیح والتکبیر، اللہ نے اس مخلوق کو وہاں چھوڑا ہے اپنی تقدیس کے لیے، تکبیر کے لیے، تحلیل کے لیے، ذکر کے لیے. فمن قصر منہم التسبیح، جو تسبیح میں تھوڑی کمی کرے، قصرت تسبیح، جو تھوڑی سی کمی کرے تسبیح میں، پھر کیا ہوتا ہے؟ سلط اللہ علیہ البزاط البیض، اللہ سفید باز کو ان پہ مسلط کر دیتا ہے، بازوں کو ان پہ مسلط کر دیتا ہے. فلا یحل لک ان تاخذ من البازی رزق، اور اے ہارون تیرے لیے حلال نہیں ہے کہ جس چیز کا رزق اس باز کو اللہ نے دیا تم نے چھینا کیوں؟ اٹھاؤ میری طرف دیکھو. دال رشید التستا، ہارون رشید نے کہا وہ تھال لاؤ نا جو میں نے اندر رکھوایا ہے. جب لائے ایک دھاگے کا 1000واں حصہ فرق نہیں تھا. میرے امام نے یہ بھی بتایا تھا کہ طول ہو شبر و قصر، ان کی لمبائی 1 بالشت اور تھوڑی سی زیادہ ہوتی ہے. ناپ کے دیکھا، الٹ کے دیکھا، پلٹ کے دیکھا، پروں والی جگہ دیکھی، قدم دیکھے جو چمک رہے تھے. اٹھا مولا کی پیشانی چومی،
کہتے ہیں آپ کی مہربانی تشریف لے جائیے. جب میرا امام دروازے سے گزرا پتہ ہے اپنے درباریوں سے کیا کہتا ہے؟ کہتے ھذا الشجر معترض فی حلوق الخلفاء، یہ ہم خلیفوں کے گلے میں اٹکی ہوئی ہڈی ہے، نہ اگل سکتے ہیں نہ نگل سکتے.